فماذا بعد الحق الا الضلال، اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ چار کاغذ کے نوک اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تم پیپر دے رہے ہو، موج کرنے نہیں آئے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا۔ وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے، وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے، وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے، وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے، وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے، وہ کیا بہار ہے جسے خزاں نگل جائے، وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نگل جائے، وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے، وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو، 4 دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو، اللہ تو بتا میں کیا کروں، یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں، جو کہیں وہ کر دو، جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ، پھر تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر اللہ کا اعلان سنو، اعلان سنو جنت کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر، میرے بندو زندگی مبارک اب موت ختم۔ تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو، چلو اب موت ختم۔ ہاں ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا۔ تو سنو سنو، ہمیشہ جوانی مبارک ہو، بڑھاپا ختم۔ پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے، تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا۔ تو سنو سنو سنو، بیماری ختم، صحت مبارک ہو۔ پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو، جسم بھی ہو، زندگی بھی، اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی۔ تو سنو سنو سنو، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو، اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے، تھوڑے صبر کرو، 4 دن کچھ دن صبر کرو، کیا ہوگا۔ اللہ نے 3 محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت، 3 ایک ہی صورت میں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہاں پلانے والا کوئی نہیں، خود پینے والے ہیں، حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے، لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے۔ سب کے خدام ہیں، سب سے چھوٹا درجے کا جنتی بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں، 80,000 نوکر ہیں۔ تم تو ویسی نوکر کی نعمت سے محروم ہو، چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے کخ پتی ہو، اپنے بھانڈے آپ ہی مانجنے، اپنا ٹائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے۔ تو تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو، تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک
अंबर, जाफरान और काफूर से बनाया है। इन 4 चीजों से बनाया है, मिट्टी नहीं डाली। मुश्क, अंबर, जाफरान, काफूर। फिर अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। अपने नूर की तजल्ली में नूर वजहिन मिन नूरिल्लाह तआला, अल्लाह ने अपना नूर उनके चेहरों पर डाला। वो ऐसा मेकअप किया है कि हर लम्हे वो हुस्न बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ किसी भी चीज, कोई औरत नहीं, मर्द हो, औरत हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई घर हो, कोई बेडरूम हो, कोई ड्राइंग रूम हो, कोई होटल हो, कोई लाउंज हो, कोई मस्जिद हो, जब हम उसको मेकअप करते हैं, ये मेकअप, ये फानूस लगा हुआ है, उसका मेकअप है, ये कालीन बिछा है, उसका मेकअप है, तो उसकी एक हद पर आकर वो खत्म हो जाता है। उससे आगे हम कर नहीं सकते, उससे आगे नहीं जा सकता। और वहां जाकर फिर वो नीचे आना शुरू होता है। नीचे कैसे आना शुरू होता है? मैंने एक दफा देखा, अच्छा लगा, फिर देखा, फिर देखा, फिर मैं चलो यार वेखी की वेखना, ठीक है। ये इंसानी फितरत है। पहली दफा मैं कनाडा गया, जमात में, मैंने यार नियागरा तो दिखाओ यार, नियागरा देखना है भाई, तो हम स्पेशल गए नियागरा देखने। अगली दफा गया तो मैंने नहीं कहा, साथियों ने कहा नियागरा देखोगे, मैंने कहा देखूंगा, देखने चले गए। तीसरी दफा गया, मौलाना नियागरा चल, मैं कहा दफा करो, पानी तो है, दफा करो, पानी तो है, वेख ले हुण की वेखना। क्या वजह है? कि उसका हुस्न एक जगह एंड है, उससे आगे नहीं जा रहा, तो लिहाजा अट्रैक्शन खत्म हो गई। एक दफा, 2 दफा, 3 दफा देखने पर खत्म हो गई। अब जन्नत में क्या हो रहा है? हाय 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 हाय। मैं सिर्फ लड़की की बात नहीं कर रहा, मेरे रब की इज्जत की कसम, तुम घास का एक तिनका भी देखोगे और हजारों साल देखते रहोगे तो हर सेकंड में उसका हुस्न आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। लिहाजा तुम्हें खाली एक पत्ते को देखने में भी वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात तुम्हें मिले तो वो तुम्हें लज्जत न मिले। तो कहाँ जन्नत की लड़की, उस पर अल्लाह ने अपने चेहरे का नूर डाला। उसके बाद उसकी कैफियत क्या है कि तुमने उसको यूं देखा तो तुम्हें उसके हुस्न का एक लेवल नजर आया, फिर तुमने इधर देखकर फिर यूं देखा, 1-2 सेकंड की बात है, तो रब जुल जलाल की कसम उसका हुस्न पहले से हजारों गुना बढ़ चुका होगा। फिर तीसरी नजर डाली तो उसका हुस्न हजारों गुना आगे जा चुका होगा। लिहाजा सिर्फ अपनी बीवी को बैठ के देखता रहे, हजारों साल देखता रहे तो लज्जत खत्म नहीं होती। सबसे छोटा जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अपनी बीवी पे नजर पड़ेगी तो 40 साल सिर्फ देखता ही रहे। तुम तो 4 मिनट बीवी को नहीं देख सकते, लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो तुम्हें नहीं देख सको, क्यों देखी जाना, वो समझो कोई ऐप देख लिया है, कोई मेरे अंदर नुक्स देख लिया, कोई फॉल्ट मेरा निकाल रहा है। है दोनों मियां बीवी एक दूसरे को देखते रहो। मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, देख रहा है, मेरी शारक से ज्यादा मेरे करीब है। तुम करोड़ों साल सिर्फ देखते रहो रे, अल्लाह की कसम तुम्हारी लज्जत में कमी नहीं आएगी। न तुम्हें खाने याद रहेगा, न पानी याद रहेगा, कुछ बरस देखने का मजा लेते। तो पिलाने वालियां ये हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। सूरज जैसे सूरज के सामने तारे नजर नहीं आते, जन्नत की लड़की के फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आता। तो इब्ने अब्बास ने फरमाया जिसकी फिंगर टिप ऐसी है उसका चेहरा कैसा होगा, जिस पर अल्लाह का नूर पड़ा हुआ हो और मुश्क अंबर ज़ाफ़रान काफूर से बनी हो। मस्तूरात भी बयान सुन नहीं है, वो डिप्रेशन का शिकार न हो जाएं, तो उनको भी खुशखबरी सुनाता हूं कि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की इस औरत से जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इससे ईमान वाली औरत 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। और एक दफा उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया की औरत का दर्जा ज्यादा है या जन्नत की औरत? तो आपने कहा दुनिया की औरत।
کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے، وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہے، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ، دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر ریڑھی والے، کلچے والے، چھولے بیچنے والے، اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ورنہ غریب اگر اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ تم نے مجھے بلا دیا۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو۔ آؤ تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی۔ اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے۔ زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں۔ حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، بیچ میں گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو صحیح، تھوڑے 4 دن تو ہیں، آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ، لوگوں کی نظروں میں مر گئے، اللہ کی نظروں میں جی اٹھے۔ تو آؤ ایک دم جب جنت کے در کھلیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں گے، پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا۔ اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہو، پھر امت کے غریب لوگ، پھر باقی لوگ، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں۔ جب اپنے اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب، تسلیمات، سلام 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 سلام۔ ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا۔ ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم۔ وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں، تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بندو، میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر میں قربان جاؤں، کہے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو؟ بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ کہ نہیں اللہ راضی راضی راضی۔ پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ۔
تو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں، جاؤ میں راضی ہو گیا۔ اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ، کہاں بھاگے جا رہے میرے بھائیو؟ اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں، مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو، جہاں ہو نماز کا وقت تو سجدے میں سر رکھ